ہر طرف 26 تاریخ کے مناظرے کا چرچا ہے، کیا یہ مناظرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، مناظرہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ مجادلہ جو ہے یہ تو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی معترضین آتے ہیں تو جو حق پر ڈٹا ہے اسے چاہیے کہ مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کرو، لیکن آسان طریقے سے کرو۔ تو یہ مناظرہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ احقاق حق ہو اور ابطال باطل ہو۔ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ مرزا جہلمی کتنا بدبخت ہے، یہ کتنا گمراہ ہے، کتنا ضال ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال کہتا ہے کہ لازمی طور پر مناظرہ ہونا چاہیے۔ اور مناظرہ کون کروائے؟ چیف آف آرمی سٹاف کو سب خبر ہوتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو چیف صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ نوجوان کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں، کس طرح لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، ادھر ادھر سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے، انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں چیف آف آرمی سٹاف کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، کو چاہیے اس طرف آئیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اس تو بعد فیصلہ ہوئے کہ کون جتیا ہے تے کون ہاریا ہے۔ اور مرزا جہلمی کا یہ بہانہ اور راہ فرار کا بہانہ کہ جی فلاں عالم نو لے آؤ جی، مفتی اعظم پاکستان نو لے آؤ جی، بات یہ ہے کہ یہ مرزا فرار کی راہ دیکھ رہا ہے کہ کون سی میرے لیے سوٹ ہوگی۔ اگر مرزا اس طریقے سے فرار چاہتا ہے تو چاہیے کہ کوئی منصفین سامنے آئیں، یہ میڈیا والے سامنے آئیں جو مرزا کے یار ہیں، جو مرزا کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب انہیں چاہیے احساس کرنا کہ وہ مرزا صاحب سے جا کر کہیں کہ مرزا کھڑا رہے اسی تیرے نال ہاں۔ 10 سوال مفتی حنیف قریشی صاحب نو کر دین، کیوں جی؟ تے 10 سوال جڑا مرزے نو کر دین، دیکھن کہ 100/100 نمبر کون لیندا ہے تے بالکل جاہل کون رہندا ہے، پھر تے مناظرہ ہو سکدا نا۔ وہ کہندا جی میں وڈا ہاں تے مفتی صاحب چھوٹے نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہہ رہا جی کہ تو بندے دیا پترا صرف 5 منٹ تے سامنے بیٹھ نا، باقی مناظرہ تے بعد دی گل ہے نا۔ تو یہ لوگوں کا کہنا کہ جی مرزا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اگر وہ مصباحی صاحب آئیں جسے یہ دعوت دے رہا ہے تو مصباحی صاحب پر کیوں نہیں یہ کہتا جی کسی مدرسے سے لکھوا کر لا جی، میں تجھے نہیں بٹھا سکتا جی، تیری تعلیم کم ہے جی۔ اسے کیوں سامنے بٹھا رہا ہے کہ وہ بیچارہ عالم نہیں ہے؟ وہ بیچارہ عالم نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں سامنے بٹھاؤں، اس پر سوالات کروں، یہ جوابات نہیں آئیں گے تو میں کہوں گا دیکھیں جی سنی ایسے۔ بہرحال مرزا مناظرے پر نہیں آئے گا، زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کہ مرزا کبھی بھی مناظرے پر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ مرزا کے سامنے وہ سسکیاں لیتا ہوا طالب الرحمن ہے، اس کی ذلت خواری اور بربادی جو مفتی حنیف قریشی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی وہ مرزا کے سامنے ہے سب کچھ۔ اور مرزا نے خود کہا ہے کہ جدوں بریلوی مناظرہ کر دے نا، بریلوی دیوبندیاں نال تے وہابیاں نال، تے پھر بریلوی انہاں دی کتے جیسی کر دے نے، تے کیا مرزا برداشت کرے گا کہ مرزے دی کتے جیسی ہوئے؟ تے ہو جانی ہے کتے جیسی، بلکہ خنزیر جیسی ہونی ہے۔ اگر یہ مقابلے تے آ جاوے تے ساڑی تے دعا ہے کہ یا اللہ یہ مقابلے تے آئے تاکہ ہزاراں لوگ جہنم تے جان چو بچ جان جڑے کہ مرزا دے پیچھے لگے ہوئے نا۔ پھر اے کہ مرزا نو پتہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد گرامی ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ نے فرما چھڑیا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے. تو یہ جاہل عالم کا سامنا کیسے کر سکتا؟ کبھی نہیں کر سکے گا. پھر فہم حدیث کے بارے میں، فہم قرآن کے بارے میں جو ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں مرزا کی، وہ اس کو اپنا آئینہ نظر آ رہا ہے کہ حنیف قریشی تو جناب ہیں گن گن کے دس دے گا اور ثابت کر دے گا کہ تو پکا پکا قرآن دا گستاخ اور حدیث دا گستاخ. پھر ادا جڑا ڈرامے بازی یہ ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی، حالانکہ وہابیت کی تعریف ثابت کر رہی ہے کہ مرزا کٹر قسم کا نجدی ہے، وہابی ہے، وہابیت کا سرگنا ہے. عبد الوہاب نجدی کا پورا پورا وہ پیروکار ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں. سب سے بڑا بابی یہ حنیف قریشی صاحب ثابت کریں گے اگر یہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے. پورے پاکستان کے اندر سب سے بڑا بابی جو ہے، بابی بابوں کو ماننے والا، یہی تو بدبخت ہے. پھر یہ کہتا ہے جی تقلید تم کرتے ہو جی، حالانکہ خود تقلید شخصی کرتا ہے. اور یہ بدبخت مرزا یہ شخصیت پرستی کرتا ہے. اپنے بابے جو مرضی کریں، مثلا البانی ہے، اسحاق مولوی ہے، غامدی ہے، مدودی ہے، اسی طرح کے مولوی زئی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو اس کے بابے ہیں وہ جو مرضی کرے بابا، اس طرف یہ آتا ہی نہیں ہے. اعتراضات دوسروں پر کرتا ہے لیکن اپنے بابوں کے اعتراضات کو سمجھتا ہی نہیں. یہ کہتا ہے کہ جی الہام و کشف، اس بات پر یہ مناظرہ کرے، اسی وقت بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ صحیح الاسناد حدیث مبارکہ پھر محدثین اکرام کی کتابیں موجود ہیں جو اصول حدیث کے امام ہیں، جو مفسرین اکرام ہیں. یہ کہتا جی کشف و الہام جڑا نا جی یہ ڈاکہ ہے جی ختم نبوت دے ہوتے، تو جڑے یہ اپنے بابے نے اس بالکل خاموش ہو جائے گا. پھر عقیدہ توحید، وہی عقیدہ توحید جو شیخ نجد دا سی، جنہوں کے شیطانی توحید کیا جاتا ہے. مرزے دی توحید شیطانی توحید ہے، وہ توحید نہیں ہے جو اللہ رحمان نے توحید سکھائی ہے قرآن کے اندر، یا نبی پاک علیہ السلام نے سکھائی ہے. اس بات پر مناظرہ کرے نہیں کر سکتا. حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بار بار سناتا، کہندا جی سارے مشرک ہو گئے نا. نماز دے اندر کہنے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے باہر جا کے کہنے کہ یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد. اس بات پہ بھی اعتراض ہے. تو اے مفتی حنیف قریشی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے؟ جبکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ قیامت دا دین ہوئے گا، نفسا نفسی دا مقام ہوئے گا، نبی اپنی امتاں تو الگ ہونا شروع ہو جان گے کہ میری امتاں ساڑھے سامنے نہ آن. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں ہے، وہ لوگ سارے مل کر کیا کریں گے؟ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. لفظ کیا ہے؟ استغاثوا بآدم علیہ السلام. وہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے اے آدم ہماری مدد فرما. مدد مانگیں گے، ٹھیک ہے، مدد مانگیں گے. تو یہ ظالم کہتا ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. تو پھر امام بخاری کافر ہو گئے نعوذ باللہ، یہ مشرک ہو گئے. اور پھر فرمایا ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے. استغاثوا. اور پھر ثم بمحمد، پھر محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے. آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو مشرک کہیں گے کہ تم مجھ سے شرک کر دیا، مجھ سے مدد مانگے. نہیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اس کام واسطے اللہ نے پیدا ہی مینوں کیتا. پھر حضور علیہ السلام مدد فرمان گے. اختیارات مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام مرزا اندے اتے بھی اکڑ جاندہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو مختار کل بنا کے بھیجا. یہ فلاں کام میں انج کیوں نہیں ہویا؟ بھئی اگر کسے نو ایک انجینئرنگ دے فارمولے ہوتے تو کیا گیا ہے یا کیا گیا کہ تیرے کو لیندہ علم نہیں ہے گا، تے او باقی سارا علم گیا اس دا نہیں نہ گیا. تے ساڈا عقیدہ تے اے ہے کہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا علم مبارک بتدریج بڑھتا گیا ہے.
کتوں تک کہ سارا قرآن نازل ہو گیا. حضور علیہ السلام دے اتے پوری مخلوق خدا دی کوئی چیز بھی مخفی نہیں سی. کدوں؟ جدو قرآن سارا نازل ہویا. قرآن نازل ہو گیا تو اس تو بعد گل کرو نا کہ حضور علیہ السلام کو فلانا علم نہیں سی تے فلانا علم نہیں سی. سمجھا رہی ہے؟ لہذا اے بدبخت اس کام دے اتے اگر اے مناظرہ رکھیا جائے کہ تو حدیث پاک دے بارے جھوٹ بولنا، او دی تحکیم دسنا، حکم لاگو کرنا، لیکن کی کہندا ہے ایک حدیث دے اندر ضعف ہے نا تو کی کہے گا اے جعلی حدیث ہے، من گڑھ حدیث ہے. تو جڑا بیان کر رہا نا انہوں بغیرت کہہ دے گا. انہوں یہ نہیں دیکھے گا کہ اے علم کنا ہے، اے علمی قد کاٹ کنا ہے. یعنی بدبخت یہود و نصارا دی وڈی چال یہ ہوندی ہے کہ انہاں بدبختاں نوں سپورٹ دے کے یہ کہندے نا کہ تسی علماء دے گستاخ بنو، علماء دی قدر و قیمت جڑی ہے وہ لوگوں دے دلاں وچوں باہر کڈو. تو دیکھ لو اے بڑا مرزا آیا سی تے کدی قدر کਢਾਈ سی، وہ مولوی انج کر کے، مولوی انج کر کے، حال تک جننے مرزائین ہیں وہ بولن گے کہن گے اے مولوی ہے، اے مولوی تو اے کیتا ہے. لہٰذا یہ جننے بھی بدبخت باہر دے ہتھاں تے نچن والے ہوندے نا تے ایجنسیاں دے ہتھاں تے نچن والے ہوندے نے، وہ کردے کی نے کہ جڑے بزرگ گزر چکے نا انہاں دے تان کرن گے. اور نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسے ایسے لوگ آن گے جڑے پہلے تے لان تان کرن گے، انہاں دی عیب کٹن گے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگ ایسے آئیں گے ان قریب وہ تمہیں قرآن کی طرف بلائیں گے حالانکہ وہ قرآن کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے. جیسے ڈالیا ہویا مرزے نے یہ مناظرہ کر لے الحمدللہ. حنیف قریشی تے حنیف قریشی صاحب نا بلکہ میں چیلنج دینا کہ لائیو پروگرام ہی تو کر لے، مناظرہ کر لے، جنہیں چیزیں میں بیان کر رہے ہیں کسی ہوتے کر لے. مرزا نہیں آئے گا، مرزا نہیں آئے گا مناظرے. کیوں؟ انہوں پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہاں، انہوں پتہ ہے کہ میں دین اسلام دے خلاف ایک ہدف ہے جنہوں میں پورا کر رہے ہیں، اس ہدف نو میں اچیو کرنا ہے. کیوں کہ جنہوں نے پائی یہ پیسہ صرف کیتا ہے وہ یہ کو سب کچھ کروانا چاہتے ہیں اور یہ کرے گا اور کر رہا ہے. تسی عمران خان دا دیکھو نا، عمران خان دے بندیاں نے کی عمران خان نو نہیں کیا؟ دسو مینوں، کیا انہوں نے نبی نہیں کیا؟ کیا ہے یہ نہیں کیا ایک بندے نے کھڑے ہو کے میری ماں دے نال زنا کرے گا تو پھر بھی ادم ہے ووٹ میرا اینوں ہی ہے. ایک بندے نے کہا میری بہن دے نال زنا کرے تو اولاد بھی حرامی پیدا ہوئے تو پھر بھی میرا ووٹ کنوں ہے؟ میرے مرشد نوں ہے. کیا پیغمبر نہیں کیا؟ ویڈیو موجود نے. پھر ایک بندے نے یہ کیا بدبخت نے کہ عمران خان جڑا اللہ تو بھی اونچا ہو گیا. پھر ایک منڈے نے کیا خوش نصیب والدین نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نے تو انہاں تو بعد کی دے نے عمران خان دے ابا تے امی کہ جنہاں نے اس لچے نو پیدا کیتا ہے. تے کی کہندا سی کہ لیڈر میرا عمران خان ہی ہے. مرزا سب کچھ سن کے کیوں کہ یہ جڑے آقا نے انہوں دا حکم سی کہ عمران خان دی اتباع کرنی ہے. عمران خان جو مرضی کہے تو یہ کہنا کہ ووٹ میرا عمران خان ہوئی ہے. پھر دیکھیں کہ کہے گا فرقیاں دی لعنت تو بچ کے تے ہن میں فرقیاں تو باہر آ گیا. تسی میں نے دسو اہل سنت ایک فرقہ ہے یا نہیں ہے؟ یا نا اہل سنت فرقہ ہے نا. تے اگر تو لعنت سمجھنا تے بدبختا پھر ساڑھے نزدیک تے اہل سنت ہونا ہی جنت جان دا راہ ہے. اگر تیرے نزدیک فرقہ واریت جڑی ہے یہ لعنت ہے تو پھر تو لعنت کیوں کھٹ رہے ہیں؟ اپنی ویب سائٹ دے اوتے بھی اہل سنت ہی شو کروایا. ایڈا منافق تے ایڈا بے ایمان ہے. اے مناظرہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ جو بھی ہاتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں یہ مناظرے تو پیچھے ہٹ کے. میں کہنا مرزا اگر چوہا ہے تے چوہے نو بل چو باہر کڈنا چاہیے. اگر مرزا بلی ہے تے بلی جڑی ہے تھیلے جو باہر کڈنی چاہیے. آرمی چیف صاحب تسی خدا دے واسطے اے نیک عمل تے کرو نا. چیف جسٹس صاحب اگ لگی ہے پاکستان دے اندر، مہربانی فرماؤ اس بلی نو تھیلے جو باہر کڈو. تسی خود آرڈر دو، پولیس آئے چلو مناظرہ کرو بھائی تاکہ کھپ جڑی ہے ختم ہوئے. اور دیکھ لینا جس دن بھی مرزا مناظرے تے آ گیا یا مرزے نو کوئی لیان والا لے آیا تے سمجھ لینا او مرزے دی
شہرت دا آخری دن سی وہ مرزے دی شہرت دا اس تو بعد بس الٹ گیا مرزا ککھ بھی نہیں رہے گا. کیوں اس واسطے کہ احقاق الحق اور ابطال الباطل اللہ قرآن کی ارشاد فرماندا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تے جدوں حق تے باطل دی لڑائی ہوندی ہے نا حق تے باطل دی تے پھر وہ باطل کی ہوندا ہے بھج جاندا ہے باطل بھج جاندا حق جڑا وہ غالب رہندا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دے نال عیسائی آندے سن مناظرہ کرنا او بھائی یہودی آندے سن مناظرہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام دا دروازہ مبارک کھلا سی انہاں واسطے. نبی پاک علیہ السلام آسن طریقے نال انہاں نے مناظرہ کردے سن. سرکار انہاں نوں سمجھاندے سن بھئی تیرے اندر اگر تو کہنا کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ حق ہے ٹھیک ہے تے تو مناظرے واسطے جرت کر تو سامنے آ. اور پھر او لوگ جڑے مرزے دے چمچے نے مرزے نو سپورٹ کردے نے تے انہاں نوں ہن چاہیدا نا انہاں نوں چاہیدا کہ مرزے نوں کہن کہ مرزا جی ساڈی لاج رکھو ساڈی ذلیل ہون تو بچاؤ سامنے تے آؤ. لیکن میرا خیال کہندا کہ انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی سامنے آن جوگے نہیں آگے اور نہ ہی وہ مرزے نوں کہن گے لہٰذا مرزا نہیں آئے گا. پھر کی کہ مرزا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دے کیویں جھوٹ بولدا. مثال طور تے اگلے دن میں دسیا سی کہ یہ گمراہی دا اندازہ کرو ذرا. کہندا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. صحیح حدیث صحیح السند حدیث ابو داؤد شریف دی. تے کہندا کی ہے جی دیکھو بریلوی اس تو مراد لے رہے نا کہ نماز تو بعد دعا منگو حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز دی اندر دعا منگو. ایڈا کمینہ بدبخت ہے انہوں انہا ہی نہیں پتا کہ اس حدیث تو ثابت کی ہو رہا. پہلا سیگا ماضی دا ہے دوسرا سیگا امر دا ہے. پہلا فعل ماضی دا ہے دوسرا فعل امر دا ہے اور پہلی شرط ہے دوسری جزا ہے. حضور علیہ السلام دا فرمانا اے ہے کہ جدوں تسی نماز جنازہ پڑھ چکو میت دے تو اس تو بعد فاخلصوا له الدعاء میت کے لیے دعائے خیر کرو. لیکن کی ہے کہ اپنی تقریر دے جناب ادھر بھی حدیث دا نمبر تے ادھر بھی حدیث دا نمبر لائے گا کہ لوگ سمجھیں گے واہ واہ یہ تے جناب بڑا سچا بندہ ہے. انہاں نہیں پتا کہ حوالے دے کے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. پھر اگے حدیث پڑھی کہندا ہاں قبر دے تے مٹی ڈال کے نا تے او ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی دی ثابت قدمی واسطے دعا کرو کہ ان دے کول قبر دے اندر فرشتے آن والے نا سوال و جواب کرن والے. حالانکہ اوتھے بہت بڑا ڈنڈی نہیں ڈنڈا مار گیا بدبخت. نبی پاک علیہ السلام دی الفاظ ہی چھڑ گیا ہے حدیث نو الگ کرتا کہ سنیاں دی دلیل ہے دے وچ وہ بھی حدیث صحیح ہے اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے وہ بھی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کب جب قبر پر مٹی ڈال دی گئی وقف علیہ نبی پاک علیہ السلام قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے ثم قال استغفروا لاخیکم یہ تمہارا بھائی ہے جو انتقال کر گیا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی مانگو. کیوں فإنہ الآن یسأل اس لیے کہ ابھی قبر کے اندر سوالات کے جواب ہوں گے. اس سے سوالات ہوں گے کہ ان کے جوابات ہوں. تو اس طرح کر کے یہ ڈنڈی ایک حدیث میں نہیں حدیثیں سامنے کرے گا اور لوگ کہیں گے جی یہ صحیح بات کر رہا ہے حالانکہ سامنے حدیثوں کے حوالے دے کر ڈنڈی مارے گا. تو اس کا مناظرہ ہونا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کا عشرہ مبشرہ کا گستاخ ظالم اور واضح طور پر گستاخ ہے اس بات پر مناظرہ کر لے ثابت ہو جائے گا کہ یہ گستاخ ہے. پھر بیعت رضوان کے اصحاب جو ہے نا ان پر بدبخت منہ کھولتا ہے بکواس کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتا فلان نبی نے ایسا کیا اگر میں ہوتا تو میں ایسا سوال نہ کرتا. ہاں جی نبی پاک علیہ السلام دے بارے اینو کسی نے کیا کہ کسی ویلے اے نہ کہہ دیں کہ اللہ جا ہے ہی کوئی نہیں تے نبی تے شاہی کوئی نہیں نعوذ باللہ تے انہوں کہندا ہے تیرے تے لعنت رب دی میں ایسی گستاخی کر سکنا تے پھر سیم اوہی الفاظ بات چکے نہ خود اس بدبخت نے کہ اللہ جا ہے ہی کوئی نہیں تے نبی تے شاہی کوئی نہیں. استغفر اللہ. حالانکہ ہر نبی
اللہ کے ہاں وجیح ہے، شان و شوکت والا ہے، شان و عظمت والا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہے بہت زیادہ۔ ایک عام مومن کی، صالح مومن کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام تو انبیاء علیہم السلام، پھر نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کو نہیں مانے گا، کہے گا جی حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ مجھے نبیوں پر ترجیح دو، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کو دوسری حدیثوں کے سامنے دیکھنا چاہیے اور قرآن کی آیت کے سامنے دیکھنا چاہیے۔ کیا اللہ کا ارشاد نہیں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی، تے فرمان والا تے اللہ ہے، کسے نو اسی اے فضیلت دیتی کہ وہ اللہ نال کلام کر رہا، تے اللہ فرماندا کسے نو اونج اس تو بھی زیادہ ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن تمام آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا۔ اور ایک حدیث فرمایا کہ آدم دا بھی سردار ہوں گا تے نبیوں دا بھی سردار ہوں گا، جدو خاموش ہون گے میں ان دا خطیب ہوں گا، جدو اللہ انہوں سوال پوچھے گا تے میں نبیوں کی طرف اللہ انہوں جواب داں گا۔ اور اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم، یہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی یہ القاب نے نبی پاک علیہ السلام کو دینے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر کن کن القاب سے اپنے حبیب علیہ السلام کو پکارا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا یہ فضیلتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، کسی اور کو نہیں دی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلے شافی ہوں، میں سب سے پہلے مشفع ہوں، شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا منکر ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ کسی وقت یہ بدبخت کسی عالم کے سامنے آئے اور مناظرہ ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ مناظرے پر اترے گا، مناظرے پر آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ حنیف قریشی ہوں یا راشد محمود رضوی صاحب ہوں، ان کے سامنے جانا مرزے کی موت ہے، مرزے کی موت ہے، بالکل موت ہے۔ اسی دعوے نال کہنے تیرے جی جرت ہے تے آ پھر ایک باری، نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو اس طرح دے ظالماں مردوداں تے جاہلاں دی جہالت تو بچن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور عوام نو بھی اللہ تعالیٰ ان بدبختاں کولوں بچن دی توفیق نصیب فرمائے۔